آپ کو کیا لگتا ہے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ اور جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کے خط پر بھی اندیا دیا کارروائی کا چیف جسٹس صاحب نے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سنوائی ہوگی خط پر؟ اور کتنا بڑا چیلنج ہے جو ججز میں اختلافات ختم کرنا چیف جسٹس صاحب کے لیے؟ سب سے پہلے تو اچھی بات یہ ہے نا کہ ججز کے کنڈکٹ پہ بڑی کھلی بحث ہو رہی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان خود میدان عمل میں ہیں، جرنلسٹوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، سوال جواب دے رہے ہیں اور کوئی چیز چھپائی نہیں جا رہی۔ پہلی بات کہ کوئی لیک کی جائے، یا افریدی صاحب نے کوئی خط نہیں لیک کیا، نہ ہائی کورٹ سے کیا نہ سپریم کورٹ سے بیٹھ کے کیا، اسی لیے انہوں نے خطوں پہ خط لگانا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے خط کو انہوں نے بھیج دیا ہے، جو آئینی بینچ کی کمیٹی ہے کہ وہ کب لگائے گی، کیسے لگائے گی، تو ان کو 26ویں ترمیم کے ثمرات جیل تک محسوس ہوں گے کہ میرے خط کو کہاں بھیجا گیا ہے۔ اور ججز کا جو انہوں نے کہا ہے کہ خط والے ٹھیک ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے نا، جب ججز بیٹھ کے ٹیکس والے کیسز بھی نہ سننے کے لیے تیار ہوں اور آپ کو ہائی کورٹ سے جج لانا پڑے، تو یہ مس کنڈکٹ میں آتی ہے بات کہ آپ آئے ہوئے ہیں اور تنخواہ بھی، یا تو جس طرح آج وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا نا کہ ایک نے کہا کہ یہ اسمبلی ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا پھر تنخواہیں کیوں لیتے ہیں؟ تو پھر یہ ججز کو بھی تنخواہوں کا کیا شوق ہے؟ اگر آپ نے کام نہیں کرنا اور اپنی چوائس پہ کرنا ہے تو آپ اپنی چوائس پہ فیصلے دیتے رہے نا۔ آئین، انصاف، قانون کہاں چلا گیا؟ جب ایک پارٹی آپ کے پاس آئی نہیں انصاف مانگنے، پی ٹی آئی، انہوں نے فیصلے کو بھی چیلنج نہیں کیا، فیصلے کے اندر جو غلطیاں بظاہر نظر آ رہی تھی اس کو بھی نہیں چیلنج کیا، اور آپ نے ان کو ساری مخصوص نشستیں بھی دے دی، تو پھر آپ نے تو کنڈکٹ دکھایا نا اپنا کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ مل گئے۔ یہی کچھ ہائی کورٹ میں بھی ہو رہا تھا، تو ڈویژن بینچ کی سہولت بھی چلی گئی۔ تو اب وہ مسائل تو سامنے نظر آ رہے ہیں کورٹ پیکنگ کے نا، کیونکہ کورٹ پیکنگ تو ثاقب نثار نے شروع کی تھی جب محترم منیب اختر صاحب کو وہ 4تھے نمبر سے سندھ ہائی کورٹ سے لائے تھے۔ پھر منصور علی شاہ صاحب نے خود تجویز کیا کہ ہائی کورٹس میں 3 سینئر ججوں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے، تو سینیارٹی کا اصول تو خود دونوں طرف سے پامال ہوا کہ جہاں الجہاد ٹرسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے زبانیں نہیں تھکتی، وہاں خود یہ کام کرتے چلے گئے جہاں دل کیا کہ یہ ہماری مرضی ہے۔ آج بینچوں پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے آپ کیوں سن رہے ہیں، کل کہتے تھے ہماری مرضی ہے ہم سنیں گے۔ اب یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جی جب مسائل بڑھ چکے میں ہیں تو جو باتیں فل کورٹ کی ہو رہی تھی، تو 6 جج نئے آ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، اب انہوں نے تو آنا ہے اور 7ویں جج نے بیٹھنا ہے، اور وہ 1 سال کے لیے تقریباً لگے ہیں۔ میاں گل اورنگزیب وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ دوسرے ڈوگر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج سوال بھی ہوا تو بھول گئے وہ سوال کرنے والے بھی دوست کہ بھئی وہ تو ابھی لگے ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیوں لگایا۔ انہوں نے کہا لگ گیا تو مجھے تو نہیں پتہ، کسی اور نے لگایا ہو تو پتہ کر لیں جا کے۔ تو جذباتی ہو جاتے ہیں لوگ، ہمارے یوٹیوبرز نا، جب وہاں بات کرتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ایز یوٹیوبر ہی بات کر رہا ہوں اور جواب بھی ویسے ہی ملے گا، تو نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اصل ایشو یہ ہو گیا کہ جب سب ادارے، آپ جج صاحب کہتے ہیں کہ جی ہو چکے ہیں، عدلیہ اور انتظامیہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، کیونکہ عوام پس رہے ہیں نا، تو جب آپ بیٹھ کے آپس میں بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی اگر کوئی ایک شخص وزیر اعظم ہے، کوئی اپوزیشن لیڈر ہے، کوئی جج صاحبان ہے، وہ کھلی ملاقاتیں کریں نا، خفیہ ملاقاتیں نہ کریں نا، اوپنلی آئیں، سامنے آئیں، میٹنگ آپ اپنی کریں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس وقت متحدہ عرب امارات میں ایک نمائش کا دورہ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، جب آپ سب نے یہ سب کچھ کر لیا اور ادارے بطور ادارہ نہیں عوام کو دے رہے، تو پھر اوپنلی بیٹھیں، بات کریں، کیونکہ یہ نا اب ہم اس طرح کی کہانیاں کب تک چلاتے رہیں گے کہ جی وہ اس کے ساتھ مل گیا۔ بالکل ہے، ساروں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنائیں، ججز پارٹیوں میں تقسیم ہوئے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی کنائیونس آئی سامنے کہ ایک خط میں نے لکھنا ہے، ایک تم نے لکھنا ہے، ایک بات میں کروں گا، ایک آپ کریں گے، اور پھر ہم مل کے دونوں وہاں جا کے سپریم جوڈیشل کمیشن میں بات کریں گے کہ جی ادھر سے بھی خط آیا ہوا ہے، ادھر سے بھی آیا ہوا ہے۔ بھیا آپ نے بات کر لی تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کی بات ہی آخر ہے، پھر فیصلہ تو اکثریت سے ہونا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ججوں کی اب ہو رہی ہے کہ جی انتظامیہ لگا رہی ہے، دنیا بھر میں انتظامیہ لگاتی ہے، یہ جو کورٹ پیکنگ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، مجھے یہ بتائے کوئی کہ جب ججوں کی چٹوں پہ، میں بار بار کہتا ہوں، آج محترم چیف جسٹس صاحب، یا افریدی صاحب، منصور علی شاہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب، یہ ایک ہی چیمبر سے کیسے آ گئے 3 ڈیفرنٹ ہائی کورٹس میں؟ تو یہ وہ تھی کہانی جو ہماری عدلیہ کو آج یہاں پہ لے کے آئی ہے کہ نیچے سے ٹاپ پہ آتی ہے کہ صرف من پسند چیمبر سے، بڑے بڑے وکلا کے وہاں سے آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کی کورٹ پیکنگ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، جیسے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں آفیسرز کی کیریئر پلاننگ کا CP ونگ ہوتا ہے، تو یہاں چیف جسٹس صاحبان نے اپنی مرضی کے چیف جسٹس لگانے کے لیے ایک کورٹ پیکنگ کا فارمولہ بنایا ہوا تھا۔
تو اس کو ٹوٹنا چاہیے. مطلب ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے جب افتخار چودھری نے 18ویں کے بعد 19ویں ترمیم گیلانی صاحب کے سمجھے کہ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے پاس کرائی کہ نہیں, پارلیمنٹیرینز کا کوئی اختیار نہیں رہے گا, یہ صرف ہم فیصلہ کریں گے. پارلیمنٹ کمیٹی دیکھے, یعنی اجلاس کرے, ٹی اے ڈی اے وصول کرے, اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور جو چیزیں ہم نے کہہ دی ہیں وہ کریں. تو آج پارلیمنٹ کا کردار آیا ہے, اس کے اندر اور جو نکھار لانا ہے اس کے اندر تطہیر ہو سکتی ہے, چیکنگ آ سکتی ہے, لیکن یہ غلط بات ہے کہ ایک ادارے میں جیسے کہتے ہیں نا آپ خود ہی لگائیں, خود ہی احتساب کریں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب ججوں کو چیک تو کریں نا بھائی آپ کتنے کیس دیکھ رہے ہیں, تو اس کے اوپر تنقید برائے تنقید کرنی ہے, اس کا تو کوئی حل نہیں ہے, لیکن سسٹم اسی طرح آگے چلے. ٹھیک ہے جی ایاز صاحب. ججوں کے کانڈکٹ پہ بھی بات ہو گئی, وہ سپریم کورٹ کی فارمیشن بھی, باقی بھی ساری باتیں ہو گئی. اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا مختلف بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے. جی آئی ایم ایف کا وفد ملا آج چیف جسٹس صاحب سے, تو پتہ نہیں کیوں جب وہ میں دیکھ رہا تھا وفد کی ملاقات کے حوالے سے خبر چلی تو مجھے وہ اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب پی ڈی ایم کے پرائم منسٹر بنے تھے تو ان کی ایک بات یاد آ گئی کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. مطلب اب ہماری حالت آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا وقت ہمارے چیف جسٹس سے آ کے وضاحتیں مانگتا ہے کہ بھئی بتاؤ کیا اصلاحات کر رہے ہو, یہ فلاں چیز کدھر ہے, فلاں چیز کدھر ہے. مطلب اس سے برے حالات کیا ہو سکتے ہیں, اور ہم اس کے باوجود بڑے خوش ہیں. جی ہماری معیشت بڑی مضبوط ہو گئی ہے, ہم بڑی لینتھوں سے ترقیاں کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے, کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ کہاں گیا خط عمران خان کا لکھا اور ختم ہو گیا. آج چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ نہیں خط آیا ہے, کارروائی چھوڑیں اس پہ کیا ہونی ہے نہیں ہونی وہ علیحدہ بات ہے. وہ اس بندے نے خط وہ لکھا ہی نہیں اس کے لیے کہ جی وہ عدالت سے کچھ ملنا ہے. یہ خط تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے خط ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں, انٹرنیشنل پریشر کی جب بات ہوتی ہے تو انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے نا. یہ آپ معاملات چونکہ ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہے, نہیں کر رہے, تو اس لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ آج بھی اس وقت ایاز صاحب براہ راست جانا ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور محسن نقوی پی سی بی افتتاحی تقریب, نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی یہ افتتاحی تقریب جس کے مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے تھے اسکرین پر. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی موجود تھے. مزید بھی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ رکھیں گے. ایاز صاحب آپ مکمل کیجیے گا بات. آپ ایک تو بات ہی بلا دیتی ہیں سر بس یہ اب لائیو آ جائے تو جانا مجبور ہے. عامر صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا تھا, میں سب کے ساتھ آج یہی کروں گا. پرائم منسٹر صاحب کی جھلک دکھا کے اور پھر آپ واپس چلی گئی ہمیں. آپ نے مراد علی شاہ صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی. محسن نقوی صاحب سے یاد آیا وہ نصیب کی بات, کراچی میں جا کے بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا نیشنل اسٹیڈیم کا جو ویو ہے لاہور کے اسٹیڈیم سے بہتر ہے. وہ یہاں تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے یار, جب لاہور میں تھے وہاں جاتے ہی دیکھے بدل گئے ہیں. وہ فیصل حسین کے ساتھ مل گئے ہیں وہاں جا کے, بڑی زیادتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ, اور کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل پریشر, مطلب جو ہم یہ کہتے ہیں نا جی کچھ نہیں دیکھ لیں گے کر لیں گے, انکار کر دینا چاہیے تھا نا آئی ایم ایف کو بھی. جی نہیں ملاتے ہمارے چیف جسٹس سے, کیوں ملنا چاہ رہے ہو تم, بات کرو آگے, ہمیں قرضہ دینا دو, نہیں دینا تو جاؤ. پھر وہ زور دے رہے ہیں کہ جی وہ سرکاری ملازمین کے اثاثے, مطلب کتنی نا انصافی ہے بھائی. ایف بی آر کو ہمارے لیے رہنے دو نا, ہمارے اثاثوں کی چھان بین کے لیے. یہ سرکاری ملازمین تو بیچارے